تو آپ کا نہیں ہے نا، مدرسہ تو میرا ہے، مولانا صاحب کا ہے، ہاں، اور دیگر علماء قاضی باقی صاحب جو علماء بیٹھے ان کا، آپ کا تو آپ سب سے کیونکہ آپ کا نہیں ہے، اس لیے آپ کہہ رہے سب کا ہے، کیا کہنا سب کا ہے، ہم سب کا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ثواب تو آپ پہلے سے سمجھتے ہیں میرے دوستوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج آپ نیت کریں کہ بیوی بچے میرے ہیں، دکان میری ہے، زمین میری ہے، پلازہ میرا ہے، میں مسلمان ہوں، مدرسہ بھی میرا ہے۔ مدرسہ میرا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ روز رات کو مدرسہ بچوں کا گانا چاہیے، یہ نہیں، میرا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، اور وہ ہوگا تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک خان صاحب تھے، پرانی بات ہے، 30-32 سال پہلے میں جامعہ فرید اسلام آباد میں پڑھاتا تھا، انہوں نے کہا، باچا صاحب تھے مردان کے، کہنا قاضی صاحب میرے بچے کو ذیشان، میرے مجھے اس کا نام نہیں یاد ہے، ذیشان کو وہاں داخل کرا حفظ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ذیشان کو داخل کرا دیا، اس نے ایک بار حفظ کر لیا۔ ایک دن خان صاحب میرے پاس آئے، میں نے کہا صاحب ذیشان نے کل ایک بات کی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کیا کہا؟ ذیشان نے کہا ابا جی میں حفظ کر رہا ہوں، میں پھر حافظ بن جاؤں گا، پھر مولوی بن جاؤں گا، پھر قاضی صاحب بوڑھے ہو جائیں گے، پھر قاضی صاحب مر جائیں گے، پھر میں ان کی جگہ سنبھالوں گا۔ میں نے کہا پترا نہ پڑھا پھر تیری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو نے نہیں پڑھا پھر، ہاں وہ نہیں پڑھا۔ تو اپنا سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روز آپ خود کہنے شروع کر، اپنا سمجھنے کا مطلب یہ ہے آپ یہ نیت کریں میرے 3 بچے 2 بچے نسبی ہیں جو میرے گھر میں ہیں، جیسے میں ان کا خیال کرتا ہوں، ایک میرا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، میں اس کا بھی خیال کروں گا اسی طرح جیسے اس کا کرتا ہوں، اور کل میدان حشر میں حضور کے دست مبارک سے مجھے آپ کوثر نصیب۔ سبحان اللہ، اس کی کون نیت کرتا ہے؟ بادشاہ فکر نہ کرو، اللہ اتنا دے گا ان کی برکت سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اتنی برکتیں عطا فرمائے۔ جس چیز کو ابھی اپنا سمجھتے ہیں نا، پنڈی میں ہمارے دوست تھے، اللہ نے ان کو مالی وسعت بھی دے رکھی تھی، خود انہوں نے مجھے سنایا، میرے بیٹوں کو پڑھنے کا شوق لیا، میں نے کہا تجھے پنڈی میں کسی مدرسے میں داخل کر، کہا نہیں پڑھتا پنڈی میں، میں نے کہا لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں داخل کراتا ہوں، کہتا میں گھر سے دور نہیں جاتا، کہنے لگا میں نے اسے کہا میں تجھے ہیلی کاپٹر خرید کر دیتا ہوں، پائلٹ رکھوں گا، تو صبح سویرے ہیلی کاپٹر پر جامعہ اشرفیہ جایا کر، سبق پڑھ کر واپس آیا جا کر، اس کے باوجود وہ تیار نہیں ہو۔ ایک اور میرے دوست نے 1 مہینہ پہلے مجھے فون کیا، میرے بیٹے کو اٹک میں گھوڑا پسند آ گیا، وہ دیتے نہیں تھے، میں نے جرگہ کر کے ان کو راضی کیا، 55 لاکھ روپے میں میں نے اس کو گھوڑا خرید کر دیا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں ہیلیکاپٹر خرید کر دیتا ہوں، دوسرے نے 55 لاکھ کا گھوڑا خرید کر دیا، کسی دوسرے کو شاید کپڑوں کا جوڑا بھی نہ دے، کیوں اتنا خرچ کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ میرے دل و دماغ نے جواب دیا، اس لیے کہ بیٹے کو اپنا سمجھو، بیٹے کو اپنا سمجھو، ان طلبہ کو اپنا سمجھو، ان مہمان رسول کو اپنا سمجھو، پھر خرچ کرنا آسان ہو جائے۔ جس چیز کو اپنا سمجھتا ہے نا، اپنا پلازہ شروع کرتا ہے، کہتے ہیں سالی کروڑوں میں کی بڑھتا ہے بادشاہ اربوں کی گل کرو، مہنگائی بہت ہو، مسجد مدرسے کا معاملہ آتا ہے سوچی قطرہ قطرہ دریا ہونا نہیں بہت پھر ایک دم تو قطرے قطرے پر کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے اپنے آج نیت کر کے جاؤ، ان مہمانان رسول کو اپنا سمجھیں گے، گھر برکتوں سے بھر جائیں گے، رزق میں اللہ برکت دیں گے، اس ایک مہمان رسول کی وجہ سے باقیوں کے رزق میں بھی اللہ بے شمار برکتیں دیں گے، اور میدان حشر میں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہت خیر دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔